گزشتہ 2 جمعہ پہلے نماز کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور اسی نماز کی فضیلت کو انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کیا جائے گا، مگر اس کے درمیان میں ایک اہم موضوع جو آج کل بہت ہی عام ہو رہا ہے کہ توحید، مہدویت میں توحید کہاں ہے؟ وہ وسیلے کو مانتے ہیں، کیا وہ وسیلوں کو ماننے والے توحید سے دور مانے جائیں گے؟ توحید، پھر یہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کو توحید کے کلمے کو ہوں نہیں کہنے کا معنی کیا ٹھہرے گا؟ یہ جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا لا الہ ہوں نہیں کو اضافہ کر دیا ہے مہدویوں نے اس کلمے میں؟ ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے دینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہی لوگ ایسے سوال پیدا کرتے ہیں اپنے ذہنوں میں۔ بات جب توحید کی آتی ہے تو ایک مہدوی توحید کا صحیح معنی سمجھا سکتا ہے۔ توحید یعنی تمام غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ کی جانب رجوع ہونا۔ توحید خالص یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ذات اقدس کے کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، سب کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لا الہ الا اللہ کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کون سا ذکر افضل ہے، تو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ذکر کس طرح کرنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اس طرح آہستہ کہو، تمہارے کاتبین کرامین و کاتبین یعنی تمہارے اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اس کو سن نہ سکیں اس ذکر کو۔ اسے ہی ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ توحید کیا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا الہ نہیں کیا اضافہ ہے؟ تو دوستو، اندر جاتی ہوئی سانس چونکہ انسان کو حیات اور زندگی بخشتی ہے، اس لیے الا اللہ تو ہے کہہ کر اللہ کے معبود کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے مہدویوں میں۔ اور باہر آنے والی سانس اگر باہر نہیں آئی تو یہ موت کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے باہر آنے والی سانس میں اپنی ذات کی فنائیت کا اقرار لا الہ ہوں نہیں کہہ کر کیا جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے توحید کو، اس کے بعد پھر کوئی قسم کے اعتراض آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ میرا وجود بھی نہیں۔ اسی طرح اپنے وجود کا، اپنی انانیت کی نفی کو لا الہ ہوں نہیں کہہ کر مہدویوں میں کیا جاتا ہے، تب جا کر اللہ اور بندے کے درمیان سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، دوئی ختم ہونے لگتی ہے، دو وجود میں سے ایک وجود ہوں ختم ہو کر، یعنی میں جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی توحید میں، یہ بھی تو ایک شرک ہے کہ میں، تو اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو یہ دوئی میں، دو وجود میں سے ایک وجود ہوں کو ختم کرو، تو ہے کہہ کر وحدانیت تب باقی رہتی ہے، اور یہی اصل توحید کہلاتی ہے۔ غور سے سمجھ لیجئے گا،
ہمارے مہدویت کے اصولوں کو۔ اب جبکہ نماز کا حکم قرآن سے ملا، اس لیے ہم اسے فرض جان کر اس کے پابند نظر آتے ہیں، تو پھر جو ذکر الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں، اس کو بھی قرآن سے ثابت کر دیا جائے تو کیا پھر بھی ہم اس کی پابندی سے محروم رہیں گے؟ کیونکہ نماز ہم فرض جانتے ہیں، اس لیے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ذکر کو بھی فرض قرآن سے ثابت کر دیا جائے تو اگر اس سے محروم رہیں تو آپ ہی گناہگار ٹھہریں گے۔ آئیے قرآن کھولیے اور دیکھ لیجئے، قرآن میں پاک میں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، وَذْكُرْ، اور یاد کر، یعنی ذکر کر، کس کا؟ رب کا، تیرے رب کا۔ اس کے ساتھ ہی بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، کس حال میں کیا جائے، تو اللہ پھر قرآن میں ہدایت کر رہا ہے، تبتل الیہ تبتیلا، یعنی سب سے جدا ہو کر، سب سے الگ ہو کر۔ اللہ کا ذکر کرنے کو جو کہا جا رہا ہے سب سے الگ ہو کر، تو یہ مہدی موعود علیہ السلام نے لا الہ نہیں ذکر میں اس کو شامل جو کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیری یاد کے لیے ساری دنیا سے، سارے رشتہ داروں سے، ساری مخلوق سے تیری یاد کے لیے جدا ہو گیا، کیونکہ قرآن میں تو نے کہہ دیا کہ تبتل الیہ تبتیلا، ذکر کے لیے سب سے جدا ہو جا، تو میں ساری مخلوق سے جدا ہو گیا تیری یاد کے لیے، لا الہ ہوں نہیں، یہاں تک کہ میں اپنے آپ سے بھی بے تعلق ہو گیا، اپنے آپ سے بھی میں جدا ہو گیا ہوں نہیں کہہ کر، اور تیری ذات سے میں جڑ گیا۔ اس سے بڑھ کر اور توحید کہاں تلاش کرو گے؟ کیا پھر بھی مہدویت پر توحید کے الزام لگاؤ گے کہ مہدوی توحید کو نہیں مانتے، یہ وسیلے والے ہیں؟ اس لیے اب آئیے قرآن ذکر کب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَبِّحْ رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آلَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَطَرَفَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ آپ اللہ کا ذکر کرو آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے بھی، اور دن کے شروع اور آخر میں، تاکہ آپ کو ثواب ملے اور خوشی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کب کب ذکر کرنے کو کہا ہے، 2 وقت جو بتائے ہیں۔ کون سے قوم میں یہ 2 وقت کی پابندی ہوتی ہے؟ آپ خود بتلائیے گا۔ اس آیت کے تحت حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ان 2 وقتوں کو، یعنی عصر کے بعد کے ذکر کو سلطان اللیل یعنی رات کے وقت کا حاکم کہا ہے، اور فجر سے طلوع کے وقت کے ذکر کو سلطان النہار یعنی فجر کے وقت کا حاکم کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ان 2 وقتوں کے ذکر کی پابندی کرتا ہے اس کے دن اور رات ضائع نہیں کرتا اللہ، اس کا شمار دن اور رات کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کہ 2 وقتوں میں ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پورے دن اور رات کے ذکر کا اس میں شمار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا صبح شام توحید بیان کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آپ کو کیا تفصیل چاہیے توحید کے بارے میں؟ اور پھر یہ بھی مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان 2 وقتوں کی حفاظت نہیں کرتا، توحید کرنے والے کیا یہ 2 وقتوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان 2 وقتوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو ذکر کا انکار کرے پھر وہ تو
کفر کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسول اور مہدی خلیفۃ اللہ کے فرمان کا انکار کر رہا ہے۔ اب آئیے آخر میں ہم یہ دیکھتے چلیں کہ کیا واقعی میں اللہ نے قرآن میں قوم مہدویہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان کی صفتیں جو مہدویوں کی قرآن میں یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مہدوی کی صفتیں بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین پر غور کرتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہوئے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا فرمان ہو رہا ہے کہ اس آیت میں مہدی کی جماعت کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ یا ہمارے باپ دادا نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے خلیفے نے جو معصوم الخطا ہے اس نے وضاحت کر دی کہ اس آیت میں مہدی کی جماعت کی صفت کا بیان اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ادھر ادھر بیان اچھے ہوتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں، مگر یہاں پر نہ آئیں گے تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے مہدویت سے بھی دور ہو جائیں گے۔ ہمارا تعلق کس قوم سے ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قوم مہدویہ سے اپنا تعلق نہ توڑے اور ان صفتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے علاوہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ 2 وقتوں کے ذکر کا اہتمام کریں۔ پھر ابھی بیان کی ہوئی آیت، اٹھتے بیٹھتے لیٹنے میں بھی ہمارا دل ذکر کا عادی ہونا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 تذکار دل بیاد یار، یعنی ہاتھ کام میں مشغول رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ ایسا ہی ذکر کرنے والوں کے لیے ذکر ان کے دلوں کا اطمینان بن جاتا ہے، اور ایک مہدوی ہر آتی جاتی سانس میں توحید کو بیان کر رہا ہے۔ یہ توحید کس کو پوچھ رہے ہیں؟ ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا دیدار کس طرح حاصل ہوتا ہے، تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو ذکر کرنے والوں کا تقوی بڑھاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس پر غور کیا جائے تو یہ ذکر انانیت اور میں پن کو مٹا کر اللہ کے دیدار کا ذریعہ بنتا ہے اور دنیا کی محبت دلوں سے کم کرتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی طرف، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر توحید کا درس کس قوم میں آپ کو ملے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح معنوں میں توحید کا مقصد جو قوم بیان کرتی ہے اور جس کی صفت ہی توحید ہر سانس میں توحید ہے، ہم کو اللہ اپنے ذکر کی لذت عطا کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔